امین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی محترم مکرم حاضرین سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم ہے، رب کائنات نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عنایت سے، اپنی توفیق سے ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سب کا نام قبول فرمائے۔ بے شمار درود و سلام ہے سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، مشعل بزم وفا، چراغانہ صفا، جان جہان اجتبا، شاہ اقلیم اصطفیٰ، سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، مصدر انوار کل، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، نور الہدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ توحید و ثنا کے کرم سے آج ہم شب بارات کی بابرکت رات میں جامع مسجد غوثیہ کے اندر اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ رب کائنات آج کی رات کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے اور ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ میری خوشبختی ہے حضور کی آل کے شہزادے، آل نبی اولاد علی، آپ کی مسجد کے خطیب و محترم، علمی اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، کیونکہ میں جن لوگوں کا شاگرد ہوں الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب جو ہیں ان اساتذہ سے بھی پہلے جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئے، یعنی سینئر ترین لوگوں میں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت امیر المجاہدین کا نام آپ سب نے سنا ہے، اور مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب الحمدللہ جو ہمارے اساتذہ میں ہیں، ان سے بھی پہلے جو پینل تھا جامعہ نظامیہ کے اندر، اس پینل میں سے قبلہ شاہ صاحب فارغ التحصیل ہیں۔ تو میں اس حوالہ سے قبلہ شاہ صاحب کے قدموں کی خاک ہوں، اور بہت زیادہ جونیئر، اور نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ یہ فارغ التحصیل لوگ ہیں، میں فارغ عن التحصیل بندہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ قبلہ علی نبی اولاد علی پیر طریقت جناب حضرت علامہ پیر سید ظہور اللہ شاہ صاحب زیدی ہاشمی حسینی گولڑوی دامت برکاتہم القدسیہ نے مجھے حکم دیا۔ ظاہر ہے ان کا شمار بھی میرے اساتذہ میں ہوتا ہے، تو اس حوالہ سے میری جرت نہیں زیادہ گفتگو کروں، مختصر سی میری گفتگو ہوگی۔ ان کے دونوں شہزادے صاحبزادہ سید محمد احمد رضا شاہ صاحب، صاحبزادہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب، اور جملہ مسجد ہاضہ کی انتظامیہ، یہ پیارے پیارے چہرے، نوجوان، یہ خوبصورت چہرے، اللہ پاک ہم سب کو اس حاضری کا صدقہ مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاجدار گورڈا کے شہزادے حضرت خواجہ غلام نصیر الدین نصیر علیہ رحمت آفتاب ولایت، اور خانواد نبوت کے شہزادہ آل طہار حضور قبلہ خواجہ صاحب کے شعر سے گفتگو کر کے آغاز کر کے میں توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ آج کی رات ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں، اور چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے،
کئی پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں توبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور تاج گولڈا کے شہزادے آفتاب ولایت حضرت قبلہ عالم حضرت خواجہ سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شعر برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اصل جو میری پہچان ہے وہ نقیب محفل ہے، اور ویسے میں 2 مسجدوں میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں کئی سالوں سے مسلسل، اور ایک طالب علم بھی ہوں، ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں۔ 350 کے قریب میرے پاس طالبات اور طلباء پڑھتے ہیں، الحمدللہ سرکار کا کرم ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا جو کلام ہے یہ غیر مطبوعہ ہے، مجھے یہ کلام قبلہ خواجہ صاحب نے مدینہ پاک میں عطا فرمایا تھا۔ میں بھی یہ شاہ صاحب قبلہ سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، 97 یا 98 کی بات ہے۔ میں جب خادمین میں سے گیا تھا مدینہ پاک میں خادموں میں، تو وہاں پہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی اور ان کے قدموں میں بیٹھا، اور امیر اہل سنت بھی وہاں پہ تھے۔ تو خواجہ صاحب قبلہ نے وہاں ایک کلام سنایا، مدینہ کی گلیاں ہیں اور پھر نبی کا شہزادہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ نہیں ہے؟ سرکار کا شہر نور ہے، اور شہر نور کی نورانی گلیاں ہیں، اور ان نورانی گلیوں میں سرکار کا شہزادہ سرکار کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے وہاں پڑھا، آپ نے فرمایا کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے آپ مزہ لے رہے ہیں۔ میں گفتگو بھی کروں گا، لیکن جو میری ایک عادت ہوتی ہے، اشعار کے ساتھ ایک میرا تعلق ہے کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ ہاں مجھے مزہ آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آقا کی شان ہے، پتہ چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں۔ خواجہ صاحب کو، یہ خواجہ صاحب کو نظر آتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ خود کھنچ کے آ گیا ہے، خود کھنچ کے آ گیا ہے۔ اور یہ جو قبلہ نے فرمایا نا خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں، یہ بات شعر و شاعری کی نہیں ہے، حدیث رسول گواہ ہے۔ طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات رقم ہے۔ امام شعرانی الہ رحمت بیان کرتے ہیں، یہ کعبہ جس کی بارگاہ میں ہم خود چل کے جاتے ہیں، توجہ ہے، یہ کعبہ جس کی بارگاہ میں ہم خود چل کے جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو یہ کعبہ خود چل کر دربار مصطفیٰ میں آ جائے گا، سرکار کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مدینہ کی گلیاں، سبحان اللہ، اللہ آج کی رات ہم سب کو مدینہ پاک کی گلیاں عطا فرما دے۔ دیکھیں سامعین محترم، مدینہ کی گلیاں وہ گلیاں ہیں، امام مالک مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ رہے، 40 سال مدینہ کی گلیوں میں رہے، 40 سال مسجد نبوی شریف کے اندر درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ دیا، 40 سال مدینہ پاک میں رہے، اور ایک حج کیا، دوبارہ حرم کعبہ میں نہ گئے۔ مدینے کی گلیوں میں چلتے تو دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے، لوگ کہتے امام مدینہ درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے، آپ پھر بھی دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ جہاں سرکار کے پیارے قدم لگے ہیں کہیں میرا گندا قدم نہ لگ جائے۔ امام مالک مدینہ پاک کی گلیوں میں رہے جناب، 40 سال کبھی سواری پہ سوار نہ ہوئے، کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی، ساری زندگی مدینہ پاک کا احترام کیا۔ کسی نے پوچھا آخری عمر میں کہ امام مدینہ آپ نے ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں گزار دی، آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزری
جس رات مجھے سرکار دو عالم کا دیدار نہ ہوا۔ ما بیت لیلا الا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کے اندر جو ادب والا ہوتا ہے نا، ادب والا، دیکھیں شاہ صاحب قبلہ سیدزادے حضور کی آل ہے، جو بندہ نسبتوں کا احترام کرتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، آپ خوش بخت ہیں بھی امام خطیب تو ہر بندہ آ سکتا ہے، میرے جیسا بھی آ سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو جس کی رگوں میں خون خیر رسول بھی ہو، جو سرکار کی آل کا شہزادہ بھی ہو، آل نبی بھی ہو، اولاد علی بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، تو جناب پھر نماز پڑھنے کا اس سیدزادے کے پیچھے تو اپنا ہی مزہ ہے نا۔ دیکھیں سادات کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے۔ قبلہ علامہ صاحب جلوہ فرما ہے، سب سے زیادہ جو روایات مروی ہے نا وہ صحابہ میں سے ابو ہریرہ ہے، سب سے بڑے صحابی اس حوالے سے کہ ان سے مرویات 5000 سے زائد ہیں۔ بابا ہے، مونیٹر ہے جناب صفا یونیورسٹی کا، لیکن امام حسین بارش کا موسم ہے، ان کے نالین پہ مٹی لگی تو جناب انہوں نے جلدی سے اپنی چادر اتاری اور مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے امام حسین چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، تو کہا چاچا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کپڑے سے میری جوتی صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے تو لوگ اہل بیت کو زمین پر نہ چلنے دے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں۔ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ وہ کہتے ہیں نا لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ، بیٹا آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا ادھر بات سنیں، ادھر آؤ، اٹھ کے ادھر آئے، ساری ادھر آئے، ادھر آ جائیں، ادھر